اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظاہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج یو کے پوائنٹ۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ کہہ لیں کہ ایک زلزلہ آ گیا ہے۔ ابھی تک جو بھی سیاست ہو رہی تھی، جو بھی معاملات چل رہے تھے، وہ تو ایک علیحدہ ہی موضوع ہے، وہ ایک علیحدہ ہی سبجیکٹ ہے اور اس پر بڑے بڑے جو ہے تجزیہ کار بولے اور بول رہے ہیں اور بولتے رہیں گے۔ لیکن یہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس نے آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی سیاست کی جو ہے بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ جی ہاں، ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں، ان کا جو خط لکھا ہے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں ججز نے انصاف کے حوالے سے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے ان کو باریک بینی سے پڑھا جائے اور ان کا گہرے انداز سے تجزیہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے خطرناک تحفظ ہیں۔ انہوں نے اس میں کچھ نکات ایسے اٹھائے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انصاف کی فراہمی کے لیے کس طرح دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دراصل کسی بھی معاشرے کی آزادی کے لیے، کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے اور جمہوریت کے لیے جو ہے انصاف کا موجود ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چرچل نے پوچھا تھا کہ کیا ہماری عدالتیں زندہ ہیں، تو ان کو جب بتایا گیا کہ ہاں ہمارا انصاف جو ہے وہ زندہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہ ہوتا ہے انصاف۔ انصاف کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، چاہے وہ شاہ ہو یا گدا ہو، چور ہو یا شاہ ہو۔ انصاف کی نظر میں سب ایک ہوتے ہیں اور منصف جو ہے وہ قاضی القضاق جو ہے، جب وہ بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکمران ہے، چور ہے، سپاہی ہے، شاہ ہے یا کون ہے۔ اس نے اپنے انصاف کے ترازو میں سب کو برابر تولنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمیشہ ہی انصاف کا جو ہے وہ بڑا ہی مسئلہ پیدا رہا ہے۔ غریب جو ہے اس کے لیے کچھ اور انصاف ہے، امیر کے لیے کچھ اور انصاف ہے، با اختیار کے لیے کچھ اور انصاف ہے۔ اگر غریب ایک سائیکل چور ہے تو شاید اس کی زندگی ہی جیل میں گل سڑ جائے گی، اور اگر کسی نے کرپشن کی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے کروڑوں اور اربوں کی، تو وہ پلی بارگیننگ کرا کے وہ ویسے ہی باہر ہو جاتا ہے۔ اس سے کیوں نہیں پوچھا جاتا، اسے کیوں نہیں سزا دی جاتی؟ یہیں سے جو ہے اس برائی کی بیخ کی جاتی ہے، اور یہی برائی جب پنپنے لگتی ہے تو پھر معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ججز نے انہی چیزوں کا تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ اس وقت جو جنگ ہے وہ آ چکی ہے سپریم کورٹ کے کورٹ میں، بال جو ہے وہاں آ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ادارے نے اپنی ساکھ کس طرح بچانی ہے، اس نے اپنی سروائیول جو ہے وہ کس طرح باقی رکھنی ہے، اور کس طرح ایک انصاف کی اور سپریم کورٹ کی اور عدلیہ نے اپنی رٹ قائم رکھنی ہے۔ کیونکہ اگر یہاں سے کوئی بھی ایسا ڈاماڈول فیصلہ ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ کو یاد ہوگا جیسے ماضی میں پی سی او کے ججز آئے تھے، کہیں دوبارہ ہی کوئی ایسی تاریخ نہ دہرائی جائے۔ اس میں مختلف قسم کے لوگوں کے تحفظات آ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، سوشل میڈیا جو بھرا پڑا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسے ججز ہیں، یہ ایسے ججز ہیں، 6 ججز ہیں جن کے عموماً فیصلے جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں نظر آئے، اور اس کی وجہ سے انہیں اس طرح سے عتاب کا نشانہ بنائے گا، جس پر ججز نے اپنے تحفظات کر کے باقاعدہ دستخط کر کے اور انہوں نے خط لکھا ہے۔ جیسے ہی یہ خط منظر عام پر آیا ہے تو اس کے بارے میں جو ایک صحافی ہے غریدہ فاروقی، اس نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ججز پر مختلف نوعیت کی الزام تراشیاں کی ہیں۔ الزام تراشیاں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اپنے تئیں میں یا اپنی طرف سے انہوں نے کنفرم باتیں کی ہیں، لیکن جب تک چیز ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک وہ الزام ہی رہتا ہے۔ مگر بات کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور کیا کہا جا رہا ہے۔ اب ججز جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور عدالتیں بھی ہیں، ظاہر ہے اگر وہ 6 ججز ان کی نظر میں وکٹم ہیں وہ تو نہیں، لیکن اور دیگر عدالتیں جو ہیں وہ باقاعدہ توہین عدالت کے حوالے سے کیس کے تحت غریدہ فاروقی کو کال کر سکتی ہیں اور انہیں بلا سکتی ہیں، اور اگر وہ چیزیں جو الزام انہوں نے عائد کی ہیں اگر وہ انہیں ثابت نہیں کر پاتی تو پھر ان کو جو ہے وہ بھی قرار واقعی سزا کی مستحق پائیں گی، کیونکہ انہوں نے جو ایکس ہے
جو سابقہ ٹویٹر تھا اس میں انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ججز ہیں جو انہوں نے تحفظات یا جو انہوں نے الزام عائد کیے ہیں تو انہیں جو ہے انہیں ثابت کرنا چاہیے، انہیں بلایا جائے اور اگر وہ ثابت نہ کیے جائیں انہیں پابند سلاسل کیا جائے۔ ججز کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں ایک عام شہری کا اس طرح سے اظہار کرنا جو ہے وہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا ہے اور اس طرح ججز نے خط لکھے ہیں۔ کبھی یہ عدلیہ کی جو ہے ساکھ کا مسئلہ آ گیا ہے، یہاں پر اب کوئی عمران خان کی رہائی یا دیگر چیزیں جو ہیں وہ ماورا وہ دور ہو گئی ہیں، اب ادارہ جاتی جو ہے یہ مسئلہ سامنے آ گیا ہے۔ اب یہاں پر ہوگا کیا، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ دیکھیں پہلے بھی ماضی میں اس طرح معاملات ہوتے رہے ہیں، ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ رفٹ پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کپتان جو ہے وہ اس وقت جیل کے اندر ہے، اس کو صحیح طرح سچویشن جو ہے شاید اس طرح بتائی ہی نہیں جاتی کہ باہر سچویشن کیا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ ہر آدمی جو ہے جا کر جو بھی اس کا رہنما ہے پی ٹی آئی کا، وہ عمران خان کو ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے اور اپنے حساب سے وہ ساری کہانی سناتا ہے۔ ایک بات یہاں پر ازبر کر لیں چاہیے، یہاں جن کی بھی سیاست ہے، جتنی بھی سیاست ہے پی ٹی آئی کی یا جو بھی لوگ ہیں، وہ صرف عمران خان کے مرہون منت ہیں۔ اگر یہ باہر آ کر سوشل میڈیا پر کوئی ایسے چسکے دار چند جملے یا چند الفاظ بول لیتے ہیں جس سے وہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں تو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے ملینز میں ویوز آ گئے ہیں تو ہم بہت بڑے لیڈر بن گئے ہیں، لیکن یہ لیڈرشپ جو ہے ساری صرف عمران خان کے ہی مرہون منت ہیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ غرور ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑے لیڈر ہیں، تو آپ عمران خان کے بارے میں بھی کبھی ان کے خلاف 2-4 جملے بول کر دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نوجوان نسل اور سوشل میڈیا کس طرح آپ کی ٹرولنگ کرتا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیں، شاہد آفریدی جو کرکٹ کے ہیرو تھے، جنہیں قوم ہیرو سے سمجھتی تھی، وہ ایک دم ہیرو سے زیرو ہوئے اور ان کی ساری شہرت کا دڑن تختہ ہو گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے کپتان کو جو ہے وہ ٹانٹ بازی کی تھی، انہوں نے تانا بازی کی تھی اور انہوں نے انہیں ٹارگٹ کیا تھا اور اس کے بعد قوم نے انہیں مسترد کر دیا۔ اس وقت دیکھیں قوم ایسی نہیں ہے، نوجوان ایسی نہیں ہے۔ عمران خان نے جو 2 دہائیوں سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، اس قوم کو، جو نوجوان نسل کو جو سبق پڑھایا ہے، اگر ان کا اپنا لیڈر ہی، کپتان ہی جب کوئی غلط بات کرے گا تو وہ اس پر بھی تنقید کریں گے۔ لہٰذا یہ عمران خان کے کندھوں پر رکھ کر پی ٹی آئی میں جو گیم چل رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اگر یہ ججز کا خط جو ہے، اگر تو اس میں پی ٹی آئی آج کا دن جو ہے وہ بہت اہم ترین ہے، اگر وہ کوئی ایسا ایکشن لیتی ہے، وہ سپریم کورٹ جاتی ہے، وہاں پر پریشر ڈالتی ہے، ریپیٹیشن دائر کرتی ہے، تو پھر تو شاید عدلیہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے لے گی، نہیں تو اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوگا اور یہ کیس بھی فائلوں کی نظر ہو کے ہمیشہ کی طرح ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ پچھلے دنوں سے کچھ ایسے معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں جس میں واضح طور پر ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنے بڑے بڑے مسائل ہے، کوئی بھی ابھی تک کلیکٹیولی قدم نہیں اٹھایا، کوئی بھی ایسا مؤثر اور با اثر قدم نہیں اٹھایا جس کا اثر ہوتا، جس کا رزلٹ نکلتا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے انتخابات میں دھاندلی ہونے کے بعد پھر جو ہے ان کے جو ہے سیٹیں ان کی جاتی رہیں، اب ایک ایک کر کے جو ایم این ایز وہ جا رہے ہیں۔ کہیں آپ کو نظر آیا ہے کہ پی ٹی آئی نے کولیکٹیولی کوئی ایسا قدم اٹھایا؟ ہر ایک جو ہے جیسے ہی جیل سے ملاقات کر کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کپتان نے یہ کہہ دیا، عمران خان نے یہ کہہ دیا، عمران خان یہ کر رہا ہے، ہم 30 تاریخ کو جلسہ کر رہے ہیں، 30 تاریخ کو نہیں تو ہم اپریل میں کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کیا ایسے سیاست چلتی ہے؟ اگر ایسے ہی کرتے رہے تو پی ٹی آئی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کہیں آپ کو زیرو پہ ہی کھڑی ہوئی نظر آئے گی، اور موجودہ حکومت جو کہ یہاں پر مسلط کی گئی ہے اس کا وزیر اعظم 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ جیسے پی ٹی آئی سے سیٹیں نکلتی جا رہی ہیں، اگر اسی طرح نکلتی گئیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کہیں دور کھڑی ہوگی، اور جتنے اس وقت سمجھتے ہیں کہ وہ زوراور سیاستدان ہیں، وہ بڑے قداور سیاستدان ہیں، وہ بڑا عوام کو اور قوم کو باہر نکلتے ہیں، تو پھر کوئی ان کے پیچھے ایسے نہیں نکلے گا۔ پارٹی جو ہے اس وقت پی ٹی آئی فرسٹریشن کا شکار ہے، لیڈرشپ کے معاملات جو ہیں وہ بھی یہاں پر گو کا شکار ہیں، کیونکہ اصل لیڈر تو جیل کے اندر ہے اور اسے حقائق سے آگاہی نہیں کرائی جا رہی ہے۔ ہر آدمی اپنی پریس کانفرنس کرتا ہے، ہر آدمی اپنے میڈیا سے گفتگو کرتا ہے، ہر آدمی اپنی جملے بازی کستا ہے، جس کی وجہ سے سیاست، پی ٹی آئی کی سیاست کا جو ہے بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے۔ رات کو نجی ٹی وی سے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ججز کا یہ خط جو ہے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا، ہم اس سے قطعی طور
پر اتفاق نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں بارش کا پہلا خطرہ نہیں ہے، یہ پورا سمندر ہے، یہ طوفان ہے، یہ گرداب ہے، یہ بھنور ہے، یہ اٹھتی ہوئی وہ آسمان تک جیسے مد و جزر میں لہریں اٹھتی ہیں، یہ وہ لہریں ہیں جو لے کر سب کو ڈوب جائیں گی. لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی پی ٹی آئی نے کردار ادا کیا تو پھر ایسا ہوگا. صرف لفاظی کی جنگ سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے کہ پہلا خطرہ ہے. آپ اس خطرے کو اگر بارش بنائیں گے اور بارش سے سیلاب بنے گا، سیلاب سے طوفان آئے گا، تو پھر سب خش و خاشاک جو ہے وہ بہا کر لے جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر آپ کی ہی سیاست اس میں ڈوب کر ختم ہو جائے گی. یہ ایسا بھنور ہے، یہ ایسا گول چکر ہے، یہ طوفان کا ایسا چکر ہے، جو ایسی یہ گھمڑ گھیری ہے جس میں اگر آپ کے مخالفین گھوم سکتے ہیں، ڈوب سکتے ہیں. اگر آپ نے غلطی کی تو آپ ہی اس میں ڈوب جائیں گے. دیکھیں ججز نے جو خط لکھنا تھا وہ لکھ دیا، جو انہوں نے جو چیز اشکارا کرنی تھی وہ کر دی، جو قوم کو اور عوام کو جن باتوں کے بارے میں بتانا تھا جو پوشیدہ تھی ان کے بارے میں انہوں نے سب کچھ وہاں شگاف کر دیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ کردار کس نے ادا کرنا ہے. سپریم کورٹ کے بھی اب یہ اس پر بھی عائد ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک جاتی ہے اور کہاں تک قدم اٹھاتی ہے اور کیا قدم لیتی ہے، کیونکہ اس وقت عدلیہ کی ساکھ بچانا جو ہے وہ چیف جسٹس کے کندھوں پر آن پہنچی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں قاضی فائز عیسیٰ اس حوالے سے کیا قدم اٹھاتے ہیں. اگر نہ اٹھایا تو آپ ماضی کو یاد رکھے گا، یہی حال ہوگا جو پہلے آئے تھے پی سی او کے ججز. ہم بار بار اس بات کو ہم کہہ رہے ہیں، چاہے ٹویٹ کر رہا ہے، کوئی ایکس کر رہا ہے، کوئی عدلیہ کے بارے میں خط لکھ رہا ہے، حالات اور واقعات آگے بتائیں گے کہ کس طرح معاملات چلیں گے، اور پی ٹی آئی کو اس میں اہم ترین کردار ادا کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. وی لاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.